السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بینہ سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی اور ہم اس کی وجوہات بتا رہے تھے۔ اس میں سے ایک وجہ ہم نے بتائی نبوت سے متعلق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، اور اب دوسری وجہ یہ ہے پھر اس سوال کا جواب کہ جب قرآن اعلیٰ درجے کے مضامین پر مشتمل ہے، سوال کیا ہے کہ جب قرآن اعلیٰ درجے کے مضامین پر مشتمل ہے تو اہل کتاب یہود و نصارہ نے اس کو قبول کیوں نہیں کیا؟ سوال سمجھا؟ جب قرآن کریم اعلیٰ درجے کے مضامین پر مشتمل ہے تو اہل کتاب یہود و نصارہ نے قبول کیوں نہیں کیا؟ ان کا زمانہ تو نبوت سے قریب ہی رہا۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ جواب ہی دیتے ہیں کہ اہل کتاب ضد کی وجہ سے مخالف تھے، شبہ سے نہیں اور ڈھٹائی کا کوئی حل نہیں، یعنی کہ یہود و نصارہ میں ضد اور ہٹ دھرمی تھی اور ضد اور ہٹ دھرمی کا کوئی علاج نہیں ہوتا، اس کے لیے انہوں نے قبول نہیں کیا۔ نمبر 3، پھر آخر میں یہ بیان ہے کہ جن لوگوں نے دعوت اسلام قبول نہیں کی وہ بدترین خلائق ہیں، انہوں نے خود کو اپنے مستوی سے گرا دیا اور اسفل سافلین میں پہنچ گئے۔ کون؟ جنہوں نے دعوت اسلامی قبول نہیں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دعوتی طریقے کو نہیں اپنایا، قبول نہیں کی، وہ بدترین خلائق کہلائے اور اپنے مستوی سے گر گئے اسفل سافلین میں۔ اس لیے ان کی سزا ابدی جہنم ہے جو ان کو قیامت کے دن ملے گی۔ اور جو ایمان لائے، نیک کام کیے، اللہ سے ڈرے، یہ بہترین خلائق ہے۔ کون؟ جو ایمان لائے، نیک کام کیے، اللہ سے ڈرے، یہ بہترین خلائق ہیں، ان کا صلہ جنت اور اللہ کی خوشنودی ہے جو ان کو آخرت میں ملے گی۔ اس طرح قیامت کا موضوع شروع ہوگا اور کئی صورتوں تک چلے گا۔ اور اب ہم یہاں پر اس صورت کا ترجمہ کیے جا رہے ہیں، سورہ بینہ کا۔ قرآن کریم کی آیات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه۔ یہ چند آیتیں ہیں، اس کا ترجمہ دیکھیے۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، جن لوگوں نے اسلام کا انکار کیا اہل کتاب اور مشرکین میں سے، وہ اپنے دھرم سے جدا ہونے والے نہیں ہیں، اپنے مذہب سے جدا ہونے والے نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے اسلام کا انکار کیا اہل کتاب اور مشرکین میں سے، من اہل کتاب والمشرکین، وہ اپنے دھرم، اپنے مذہب سے جدا ہونے والے نہیں تھے یہاں تک کہ ان کو واضح دلیل پہنچے، حتی تأتیہم البینہ، یعنی اللہ کے عظیم رسول جو پاکیزہ صورتیں پڑھ رہے ہوں، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی اللہ کے عظیم رسول جو پاکیزہ صورتیں پڑھ رہے ہوں جن میں قیمتی مضامین ہیں، فیہا کتب قیمہ، جن میں قیمتی مضامین ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ کہ یہود و نصارہ محض ضد کی وجہ سے قرآن کریم کا انکار کرتے تھے۔
وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اور اہل کتاب جدا نہیں ہوئے، اہل کتاب جدا نہیں ہوئے، یعنی اسلام اور قرآن کا انکار نہیں کیا، مگر اس کے بعد ان کے پاس واضح دلیل آ گئی. یعنی ان کے پاس قرآن کریم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، توحید سے متعلق واضح ترین دلیل آئی، پھر بھی انکار کیا. تو ظاہر بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ انسان اگر اپنی طبیعت میں عاجزی، درماندگی رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، فطرت سلیمہ پر عمل کا جذبہ رکھتا ہے، تو یقیناً وہ حقائق کو قبول کرے گا، حقائق کو تسلیم کرے گا. لیکن اگر کوئی انسان اپنے طبیعت کے اعتبار سے ضدی اور ہر دھرم ہے اور اپنی فطرت سلیمہ کو مسخ کر چکا ہے، تو ظاہر ہے کہ مسخ کرنے کے بعد اس کی جگہ پر ضد اور ہر دھرمی ہی آئے گی، اس کی وجہ سے حقانیت کو قبول نہیں کرتا. اور قرآن کریم اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اور اہل کتاب جدا نہیں ہوئے، یعنی اسلام اور قرآن کا انکار نہیں کیا، مگر اس کے بعد ان کے پاس واضح دلیل آ گئی. ان کی کتابوں میں اسلام کی حقانیت کی پیشنگوئی ہے، ان کی کتابوں میں، اور پھر بھی انکار کر رہے ہیں. اور یہی حکم دیے گئے تھے کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے لیے عبادت کو خالص کر کے، اللہ کے لیے عبادت کو خالص کر کے اور ہر طرف سے یکسو ہو کر نماز کا اہتمام کرے اور زکوٰۃ دیں. اور یہی دین مستقیم ہے، یہی دین سیدھا ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم. بلا شبہ جن لوگوں نے اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے نہیں مانا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، بلا شبہ جن لوگوں نے اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے نہیں مانا، فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ دوزخ کی بھٹی میں جائیں گے، وہ دوزخ کی بھٹی میں جائیں گے، وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. خالدین فیہا، وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. اولئک ہم شر البریہ، یہی لوگ بدترین خلائق ہیں، یہی لوگ بدترین خلائق ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بلا شبہ جن لوگوں نے مان لیا، بلا شبہ جن لوگوں نے مان لیا اور اچھے کام کیے، اور اچھے کام کیے، وہی بہترین خلائق ہیں. اولئک ہم خیر البریہ، یہی بہترین خلائق ہیں. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا. ان کا صلہ ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں. ان کا صلہ ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اللہ ان سے خوش ہوئے. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے خوش ہوئے. ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے خوش ہوئے، اور وہ اللہ سے خوش ہوئے. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ، یہ صلہ اس شخص کے لیے ہے، یہ صلہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرا، جو اپنے رب سے ڈرا. اور یہ عامل الصالحات کا مقابل ہے، اس میں منہیات سے بچنے کی شرط ہے. تو ان آیات میں دیکھو بچوں، دو طرح کے افراد کا ذکر کیا گیا ہے. ایک وہ جنہوں نے ضد اور ہر دھرمی کی وجہ سے قرآن، رسالت، نبوت اور حقانیت یعنی توحید کو نہیں مانا، صرف اپنی ضد کی وجہ سے.
تو ان کا انجام بتایا گیا، قرآن کریم نے بتایا کہ وہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، اور روئے زمین کی بدترین مخلوق ان کو قرار دیا گیا، شر البریہ ایک یہ۔ اور دوسرے جناب من وہ افراد ہیں جنہوں نے اپنی فطرت سلیمہ پر عمل کرتے ہوئے حقائق کو مانا، قرآن کی حقیقت کو جانا، رسالت کی حقیقت کو جانا، نبوت کو پہچانا، توحید کو واضح طور پر سمجھا، اس پر عمل پیرا ہوئے، توحید کو اپنایا، اور پھر اس کی وجہ سے نیک کام کیے، یعنی جن کے اعمال بھی، عبادات بھی، طاعات بھی عمدہ رہے اور عقیدہ بھی ٹھوس اور مضبوط رہا، عقیدہ بھی ٹھوس اور مضبوط رہا۔ تو قرآن کریم نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ ہم خیر البریہ، ہم خیر البریہ، کہ یہ روئے زمین کی سب سے بہترین مخلوق ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان افراد کو جو نعمتیں ملیں گی اللہ کی جانب سے اس کا تذکرہ فرمایا کہ باغات ہوں گے، نہریں بہتی بھی ہوں گی، اور قسم کے پھل ملیں گے، اور حوریں ملیں گی، اور نہ جانے کون سی نعمتیں ملیں گی جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور حدیث پاک نے اس کی طرف اشارہ کیا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ کسی انسانی دل پر ان نعمتوں کی حقیقت کا گزر ہی ہوا۔ اللہ ایسی نعمتوں سے نوازیں گے، اور پھر وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اہم ترین، مضبوط ترین سند عنایت فرمائی ان افراد کے لیے۔ کیا سند؟ کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے ہمیشہ کے لیے راضی ہوا، اور وہ بھی اللہ سے راضی ہوئے، ورضوا عنہ۔ اور یہ سند اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ اس لیے بچوں، ہر کام میں، چاہے وہ کام دینی کام ہو، دنیاوی کام ہو، جو بھی کام ہو، ہر کام میں اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر ملحوظ رکھنا چاہیے، اور اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے کسی عمل سے، کسی بات اور قول سے کسی بھی انسان کا دل نہ دکھے۔ دیکھیے، کسی انسان کی دعا قبول ہو نہ ہو یہ الگ بات ہے، لیکن بد دعا تو بہرحال قبول ہوتی ہے۔ اس لیے کسی بھی انسان کا دل کبھی بھی دکھانا نہیں چاہیے، اور اپنے رب سے ہمہ وقت ڈرتے رہنا چاہیے، چاہے وہ کام چھوٹا کام ہو، بڑا کام ہو، جس نوعیت کا بھی کام ہو، کسی کا دل ہرگز کبھی بھی نہ دکھائیں، چاہے آپ کے روابط اور تعلقات بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے انسان سے کیوں نہ ہو۔ آپ کے تعلقات تنہائی میں بیٹھنے کے ہو، مجلس میں بیٹھنے کے ہو، دوستوں سے ہو، بڑے بزرگوں سے ہو، کسی بھی انسان سے ہو، لیکن یاد رہے بچوں، غیبت ہرگز نہ کیا کرو، چغل خوری ہرگز نہ کیا کرو، ہر کام میں اللہ سے ڈرا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایسے ڈرنے والوں کے لیے سند عطا فرمائی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ سے ہر معاملے میں ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ سورہ بینہ کا ہم نے ترجمہ کر دیا، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر جو صورتوں کا ہم نے ترجمہ کیا ہے، آئندہ کی مجلس میں انشاءاللہ ہم اس کے لغات پر کلام کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلی صورتوں کا ترجمہ کریں گے۔ اس وقت تک اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔